جی السلام علیکم۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکرائب دا پریشر اینڈ پاسبلٹی آف ٹیچر ایجوکیشن ان ملینیم۔ مطلب یہ کہ جو نئی صدی کے ٹیچر ہیں ان کو ایجوکیشن میں کون کون سے مسائل درپیش ہیں۔ نئی صدی میں ٹیچر ایجوکیشن کو کئی چیلنجز اور مواقع درپیش ہیں۔ ان کا جائزہ لینا اور ان کو ممکن حالت کی جانب قدم بڑھانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ استاد کو بہتر طریقے سے تیار کیا جا سکے اور معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ درپیش مشکلات، جو سب سے پہلی مشکل ادھر ہے وہ ہے جدید تدریسی مہارتوں کی کمی۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تدریسی طریقوں میں بھی بہتری اور نئی مہارتوں کا استعمال ضروری ہے، جیسے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال طلباء کی نفسیاتی سمجھ اور مختلف سیکھنے کے انداز۔ پرانے کے جو انداز ہے نا وہ پرانے جو طرز کے تعلیمی سسٹم ہے نا اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل جس اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی مشکلات پیش ہو تو وہ کیا کرتا ہے، یوٹیوب یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتا ہے اس ٹاپک کے متعلق، پھر وہ اسی ٹاپک کے متعلق وہ اپنی جو ہے تعلیم وہ جاری رکھتا ہے۔ جبکہ اسکول میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی ٹیچر ایسا ہے جو پرانی طرز کا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جو پرانے طرز کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ دراصل وہ اپنے میتھڈ کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور جو وہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ آج کل جو سسٹم ہے وہ مطلب جس طرح پڑھانے کا میتھڈ ہے ان کو اتنے سمجھ نہیں آتی اس کے بارے میں۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہے مشکلات وہ ہے ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو جدید تعلیم میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہم ہے، مگر اکثر تربیتی جو ادارے ہوتے ہیں یا جو استاد ہوتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا یا ای لرننگ سے کیا ہوتے ہیں محروم ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اس سے ٹیچر ایجوکیشن میں مطلوبہ ڈیجیٹل مہارتیں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں موسٹلی یا پھر اکیڈمیز ہوتی ہیں وہ گروپس بنا دیتے ہیں تاکہ وہ جتنی بھی سے اپنی سلائڈز ہوتی ہیں یا پھر کوئی بھی امپورٹنٹس نوٹس یا کوئی بھی وائس سے جو امپورٹنٹس ہوتی ہے وہ گروپس میں شیئر کر دیتے ہیں، جس سے جو طلباء ہوتے ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے پریکٹیکل تجربے کی کمی۔ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں طلباء کو عملی تجربے کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کلاس روم میں تدریسی جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو پڑھائی کے دوران ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چوتھا پوائنٹ تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی۔ اکثر تربیتی ادارے خود ہی تربیت یافتہ اور ماہر اساتذہ کی کمی کا شکار ہیں، جس سے ٹیچر ایجوکیشن کی معیاری تربیت متاثر ہوتی ہے۔ چھٹا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تعلیم میں تحقیق کی کمی۔ تحقیق کی کمی کیا ہوتی ہے، مطلب آج کل فار ایگزامپل اگر کوئی کتاب سے پڑھا رہا ہے تو جسٹ وہ اگر کتاب سے پڑھائے تو وہ ایک رٹا سسٹم ہی تصور کیا جائے گا، بلکہ اس میں کیا کرنا چاہیے، طلباء کو نئی جو آج کل نئی تحقیق ہوئی ہے اس پہ ان کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی چاہیے کہ آج کل فار ایگزامپل اگر آپ فوٹو سنتھسس کے ٹاپک کو پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ جو بکس میں ورڈنگ لکھی ہے وہی اسٹوڈنٹ کو پڑھا دی جائے، بلکہ وہ بھی پڑھائی جائے، ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی سی اور ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا جائے کہ یوٹیوب پر یا پھر آج کل اس کی تعریف کیا ہے یا پھر اس میں کیا چینجنگ کی ہے، اور مطلب بک سے ہٹ کر بھی ان کو نالج دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ ٹیچر ایجوکیشن میں تحقیق کو نظر انداز رکھا گیا ہے، جس سے نئے تدریسی طریقے اور تعلیمی مسائل کے حل میں کمی رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی حالات ہیں، اگر ہم ان پہ قابو پا لیں تو ٹیچر ایجوکیشن بہت بہتر طریقے سے ہم دے سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل لرننگ کا انتظام۔ ٹیچر ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کو شامل کر کے آن لائن کورسز یا ورچوئل لرننگ پلیٹ فارم کے ذریعے تربیت دی جا سکتی ہے، جو اساتذہ کو نئے طریقوں اور ٹول سے واقف کرائے گی۔
دوسرا یہ کہ کلاس روم میں پریکٹیکل کروانے چاہیے، مطلب جو لائبریریز ہوتی ہیں ان میں اسٹوڈنٹ کو وہ پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے۔ ٹیچر ایجوکیشن میں طلباء کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے، جس سے کلاس روم میں تدریسی تجربے پروگرامز جو ان کلاس روم میں عملی مسائل کو حل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کوئی پریکٹیکل کرواتے ہیں، پہلے پریکٹیکل کر کے ان کو سمجھاتے ہیں نا، تو وہ اچھے طریقے سے پک کرتے ہیں، جیسے ان کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کویسچن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔